لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے اپنے پورے جسم کو کان بنائیں اور باب الحوائج قمر بنو ہاشم سیدنا غازی عباس ثانی حیدر کرار سرکار غازی عباس کا ذکر دل کے کانوں سے سنیں کہ یہ عباس کون ہے۔ ویسے تو غازی عباس مولائے کائنات کی دوسری بیوی، ٹھیک سیدہ فاطمۃ الزہرا کے وصال کے 1 سال کے بعد جو مولائے کائنات کے نکاح میں جو خاتون سب سے پہلے آئیں ان کو کہتے ام بنین فاطمہ کلابیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ سیدہ فاطمہ جو بنو کلاب سے جن کا تعلق تھا، یہ فاطمہ کلابیہ رضی اللہ تعالی عنہا جسے ام بنین کہتے ہیں، اصل نام فاطمہ ہے، ان کا نام بھی فاطمہ ہے اور ان کو ام بنین کہتے ہیں۔ اور ان کو ام بنین کیوں کہتے ہیں؟ اب آئیے ذرا سا سنیں۔ اس لیے کہ غازی عباس کی ولادت سیدہ فاطمۃ الزہرا کی دعا کا نتیجہ ہے۔ دیکھو، بیٹا مانگنے والے بیٹے مانگتے ہیں۔ بیٹا مانگا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، بیٹا مانگا حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے، بیٹا مانگا یہ ان انبیاء کرام نے، اور اس کے بعد سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رقیہ تقیہ نقیہ ساجدہ ظاہرہ مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری خاتون قیامت خاتون جنت ام ابیہا ام الحسنین سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا جب اس دنیا سے تشریف لے جانے لگی، سیدہ پاک جب دنیا سے تشریف لے جانے لگی تو مولا مشکل کشا کو اپنے قریب بلایا، اور قریب بلانے کے بعد مولا سے کہا، علی میری حیات میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں دوسرا نکاح کرنے سے روک دیا تھا کہ تم نے دوسرا نکاح نہیں کرنا، اور پھر تم نے دوسرا نکاح نہیں کیا، لیکن میرے بعد تو تم دوسرا نکاح کرو گے، میرے بعد تو تم دوسرا نکاح کرو گے۔ مولا مشکل کشا نے کوئی جواب دینے کی بجائے سکوت اختیار کیا، کیونکہ دوسرا نکاح تو ہونا تھا، لیکن دل میں خیال تھا کہ سیدہ دنیا سے جا رہی ہیں، اور کون سیدہ؟ جس کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ فاطمہ کے خوش ہونے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور فاطمہ کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اب پتہ چلا خدا کی خوشی کا راز ہمیں گویا کہ رسول اللہ نے بتا دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور خوش کرنا ہے تو ایسا کام کرو جس سے سیدہ خوش ہو جائیں، جس سے سیدہ خوش ہیں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہے۔ آقا نے فرمایا فاطمہ کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور فاطمہ کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ سیدہ فاطمۃ الزہرا مولائے کائنات نے پوری زندگی سیدہ کی خوشی کا بہت خیال کیا، پوری زندگی خیال کیا۔ سیدہ پاک جتنے دن تک حیات رہیں بہت خیال فرمایا۔ کم و بیش سیدہ فاطمۃ الزہرا اور مولائے کائنات یعنی نکاح کے بعد تقریباً 8 سے 9 سال کا عرصہ دونوں کا ساتھ میں گزرا، اور ان دنوں مولائے کائنات نے پورا خیال کیا سیدہ پاک کی خوشی کا۔ اب دنیا سے جا رہی ہیں، ظاہری آخری وقت ہے، تو جاتے جاتے اپنے پاس مولائے کائنات کو بٹھا کر کہتی ہے کہ میرے بعد آپ دوسرا نکاح تو کرو گے؟ آپ نے خاموشی اختیار کی، فرمایا علی کرو گے؟ یہاں ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے، میں تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کر لگتی ہے لیکن پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ انٹرنیٹ کا دور ہے، سامنے والوں سے زیادہ جو نظر نہیں آتے وہ لوگ سنتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان محفلوں کو کلمہ پڑھنے والے بھی سنتے ہیں اور کچھ کلمہ نہیں پڑھنے والے بھی سنتے ہیں۔
پھر حضور کو مکمل طور پر ماننے والے بھی سنتے ہیں اور بعض آیتوں کو مان کر بعض کا انکار کرنے والے بھی سنتے ہیں۔ ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ حضور تو سب کے لیے یہ بتائیں کہ وہ دوسری تیسری چوتھی تک کر سکتا ہے، لیکن اپنی بیٹی جہاں دی ہے تو جہاں اپنی بیٹی دی ہے اس کے شوہر کو کہہ دیا کہ تم ان کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کر سکتے، تو اوروں کے یہاں تو سوکنے آئیں اور خود کی بیٹی کی معاذ اللہ، حالانکہ کوئی ایمان والا یہ نہیں کر سکتا اعتراض، لیکن بہرحال کسی کے ذہن میں آ بھی جائے تو ٹوک کس کو ہے؟ حالانکہ اس طرح بے ادبی کے سوالات نہیں آ سکتے، لیکن ساتھ میں ذکر کر رہا ہوں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی موجودگی میں دوسرا نکاح کیوں روکا؟ اس کا مطلب اپنی بیٹی سے پیار تھا، اپنی بیٹی سے پیار تھا، اس لیے بیٹی پر جو ہے دوسرا نکاح کے اب اس کی موجودگی میں دوسرا نکاح ہوگا، ایسا نہیں۔ حضور کریم ہے اور ایسے کریم ہے، قرآن کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ۔ وہ مومنوں پر کمال مہربان ہیں۔ مولا علی کے نکاح میں جو بھی دوسری بیوی آتی تو وہ بہرحال مومن ہوتی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کا تو کیا بگڑنا تھا؟ اللہ کے رسول نے آنے والی کے ایمان کا خیال کیا۔ وجہ یہ تھی کہ جس وقت دو سوکنوں میں ناراضگی ہوتی ہے اور ضرور ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں ظاہر ہو یا نہ ظاہر ہو، اظہار ہو یا نہ اظہار ہو، تو اب سیدہ فاطمہ کی ناراضگی پر خدا ناراض ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول نے کئی حکمتیں تھی، ایک حکمت یہ بھی تھی کہ سیدہ کی موجودگی میں دوسرا نکاح کرنے سے روک دیا کہ اس کو دیکھ کر کے اگر زہرا کا دل دکھے گا تو اس عورت سے اللہ ناراض ہو جائے گا اور اس کی آخرت خراب ہو جائے گی، اس لیے میرے آقا نے اس آنے والی کی آخرت کو بچانے کے لیے دوسرا نکاح سے منع فرما دیا۔ دوسری حکمت یہ ہے، بہت ساری حکمتوں میں سے دوسری حکمت یہ ہے کہ جب دو سوکنوں میں جھگڑا ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو برا کہنے کی بجائے ان کے ماں باپ کو برا کہتی کہ تیرا باپ تو ایسا تھا، زبردستی یہ کیا، تیری ماں تو ایسی تھی۔ آپ دیکھ لینا، غور کرنا، سوکنوں میں جب جھگڑا ہوگا معلوم کر لینا، آپس میں ایک دوسرے کو برا کہنے کی بجائے ایک دوسرے کے ماں باپ کو برا۔ 14 صدیاں بیت گئی، آج بھی جھگڑے کا مزاج یہی ہے۔ اتنا بدل گیا دور، دنیا اتنی بدل گئی، لیکن جھگڑے کے مزاج کم و بیش ایسے ہی ہیں، جو پہلے تھے وہ آج بھی ہے کہیں نہ کہیں۔ تو اب جو آتی تو وہ اگر کچھ نوک جھوک ہوتی کہتی کسے؟ کس کے لیے زبان سے کچھ نکلتا؟ سیدہ کے بابا کے لیے، اور ان کی گستاخی کفر ہے، ان کی توہین کفر ہے۔ ارے توہین اللہ اکبر زبان سے نکالنا تو بہت بڑی اور بہت بری بات ہے، ان کے لیے دل میں برا خیال کر لینا یہ بھی کفر ہے، حتیٰ کہ ان کی نالین کی توہین بھی کفر ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے آنے والی کے ایمان کے خیال سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہہ دیا اس کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کرنا۔ پتہ چلا اپنی بیٹی کا خیال تو تھا لیکن آنے والی کے ایمان کا بھی خیال تھا۔ اب پتہ چلا کہ کیوں روکا۔ اور بھی بہت سی حکمتیں ہیں لیکن بات دور نکلے گی، انشاءاللہ کسی نکاح کی نشست میں اگر گفتگو ہوگی تو ہم اس پر بات کریں گے کہ کیوں روکا تھا سیدہ کی موجودگی میں۔ یہ تو دو باتیں ہو گئی۔ عاشقوں نے بڑے جوابات دیے ہیں۔ تو بی بی زہرا پاک نے کیا کہا؟ میرے بعد آپ دوسرا نکاح تو کریں گے؟ سرکار مولانی نے خاموشی اختیار کی اور پھر سیدہ نے کہا آپ کریں گے، میری وصیت ہے جب کرنا تو کسی بہادر گھرانے کی عورت سے نکاح کرنا، وہ عورت بہادر گھرانے کی عورت سے نکاح کرنا۔ تو مولا مشکل کشا نے کہا تھا بہادر گھرانے کی عورت سے نکاح کیوں؟ تو سیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور کہنے لگی علی میرے سرتاج، اس لیے کہ جب معرکہ کربلا رونما ہوگا تو نہ آپ ہوں گے نہ میں ہوں گی، نہ حسن ہوں گے
نہ اور کوئی ہوگا۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جب مارکہ کربلا وجود میں آئے تو آپ جب نکاح کریں گے بہادر عورت سے تو اس سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ بھی بہادر ہوں گے، اور وہ بہادر بچے میرے حسین کے کربلا میں کام آئیں گے۔ اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں کہ بہادر گھرانے میں نکاح کرنا، تو مولائے کائنات نے اس وصیت کا خیال کرتے ہوئے بنو کلاب کے اندر فاطمہ کلابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا، اور پھر سیدہ پاک نے دعا کی، اللہ اب جس سے نکاح ہو اس سے بہادر بیٹے عطا فرما تاکہ وہ کربلا میں میرے حسین کے کام آئے۔ ٹھیک 1 سال کے بعد حضرت ام بنین فاطمہ کلابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مولائے کائنات نے نکاح فرمایا، اور پھر ان سے اللہ نے جو بیٹے عطا کیے ان میں سے ایک خوبصورت اور حسین نام ہے غازی عباس علمدار کا۔ یہ عباس دعائے فاطمہ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی دعا سے پیدا ہوئے، اور پھر یہ ہم شبیہ علی مرتضیٰ تھے۔ ان کا حسن مولا علی کے گویا کی تصویر تھی۔ یہ خاندان خوبصورت خاندان ہے، لیکن مولا مشکل کشا کے ہم شبی تھے غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے حسین و جمیل، بڑے خوبصورت، اور ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر ان کو بنو ہاشم کا چاند کہا جاتا ہے، یعنی وہ چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ رکھتے تھے، بڑے حسین و جمیل تھے حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے ان کا لقب ہے قمر بنو ہاشم، یعنی بنو ہاشم کا چاند۔ مولائے کائنات بہت پیار کرتے تھے، یوں تو مولا علی کے 18 بیٹے تھے، مولائے کائنات کی 9 بیویوں سے 18 بیٹے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے، لیکن ان میں سے سبھی پیارے تھے، مگر غازی عباس کی طرف توجہ خصوصی تھی۔ غازی عباس حسین جمیل، اور ان کے دل میں بڑا پیار تھا حسنین کریمین کے لیے، اور ان کی امی خود بھی بی بی زہرا پاک کا بڑا ادب کرتی تھی۔ نام فاطمہ تھا، ان کا نام فاطمہ تھا، اور ان کو بیٹے ہی بیٹے اللہ نے دیے، چونکہ بی بی زہرا کی دعا تھی، اللہ نے بیٹے ہی بیٹے دیے، تو فاطمہ نام کے باوجود بھی ان کا لقب ہو گیا ام بنین، یعنی بیٹوں کی ماں۔ بیٹوں کی ماں ان کا لقب ہو گیا۔ ام بنین کہتی تھی میں فاطمہ کے شوہر کی بیوی تو ہوں، لیکن فاطمہ کو میں اپنی آقا تصور کرتی ہوں، اور اپنے آپ کو ان کی کنیز تصور کرتی ہوں، اور اپنے بیٹوں کو وصیت کرتی تھی کہ دیکھو تمہارا اور حسنین کے بابا علی ضرور ہیں، لیکن تمہاری ماں کنیز فاطمہ ہے، اور ان کی ماں بنت پیمبر فاطمہ بنت محمد ہے، اس لیے ان کا احترام کرنا یہ ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ امام حسین بیٹھتے تھے تو غازی عباس بیٹھتے نہیں تھے اس وقت تک جب تک کہ عباس کو کہہ نہ دیا جائے عباس بیٹھ جاؤ میرے بھائی۔ اندازہ کریں کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت امام علی مقام اور امام حسن پاک جب یہ موجود رہتے محفل میں اس وقت تک نہ بیٹھتے جب تک کہ اللہ اکبر بیٹھنے کو نہ کہا جاتا، حالانکہ علی پاک کے بیٹے تھے، اور یہ بڑے بہادر تھے، بڑے دلیر تھے، قد اونچا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے قد اتنا اونچا تھا ان کا کہ یہ اونٹ کی پیٹھ پر ہاتھ رکھتے تھے کھڑے ہو کر کے، اتنا اونچا قد اللہ نے دیا تھا۔ شانے چوڑے چوڑے اور مضبوط جسم والے تھے، بڑی خوبصورتی اللہ نے عطا کی تھی، سخاوت بھی بڑی تھی، شجاعت بھی بڑی تھی، بلکہ ان کی شجاعت کو دیکھ کر ان کو ثانی حیدر قرار کا لقب عطا کیا گیا کہ یہ ثانی حیدر قرار ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر غازی عباس کو یہ جو غازی کا لقب ملا 12 سال کی عمر میں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں جو غازی ہوتا ہے وہ شہید نہیں ہوتا، اور جو شہید ہوتا ہے وہ غازی نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ غازی کہتے اس کو ہیں کہ جو جنگ سے جیت کر واپس آتا ہے، اور شہید کہتے اس کو ہیں کہ جو جنگ کے اندر اپنی جان قربان کر دیتا ہے، جو قربان کر دے، یا یوں کہہ لے اس کو جو کسی کی جان لے لے اس کو غازی کہتے ہیں، یعنی زبردستی نہیں بلکہ واقعتاً حقیقتاً حق پر رہنے کے بعد اگر جان لے لے غازی کہتے ہیں، جان دے دے شہید کہتے ہیں۔ ان کو غازی کہنے کی وجہ یہ تھی کہ جس وقت ایک جنگ کے موقع پر
مولائے کائنات اپنے 18 کے 18 بیٹوں کے ساتھ اس جنگ میں شہید ہوئے، اس جنگ میں شریک ہوئے، آپ کی جنگ میں شرکت ہوئی، مولائے کائنات کی شریک ہوئے آپ، تو اس وقت سامنے جو ہے وہ لاکھوں کا لشکر تھا اور آپ کے پاس ہزاروں کی فوج تھی. آپ نے فوج پہ نظر دوڑائی سامنے اور اپنی فوج پر، تو سامنے کی فوج میں سے لوگ کہہ رہے تھے ہماری تعداد زیادہ ہیں، تو آپ اس جنگ کے اندر اب اپنی طاقت کا اظہار کرنا چاہتے تھے. تم میں کون علی کا بیٹا ہے جو جا کر کے ان سے مقابلہ کرے، ان سے جا کر کے مقابلہ کرے. تو اس وقت ایک شہزادے کھڑے ہوئے، کبھی اون ابن علی کھڑے ہوئے، کبھی محمد ابن علی کھڑے ہوئے، کبھی محمد اکبر ابن علی کھڑے ہوئے، کبھی حضرت محمد اصغر کھڑے ہوئے. اس طریقے سے ایک کے بعد ایک کھڑے ہوتے رہے. کبھی عبداللہ ابن علی، کبھی عمر ابن علی، کبھی عثمان ابن علی. اس طریقے سے ایک کے بعد ایک کھڑے ہوتے رہے اور کہتے رہے کہ بابا ہم جائیں گے. حالانکہ ان سب سے پہلے جو کھڑے ہوئے، پہلی بات میں وہ امام حسن تھے. امام حسن پہلے کھڑے ہوئے کہنے لگے بابا میں جاتا ہوں. بڑے بہادر تھے، بڑے شجاع تھے. مولا علی نے مسکرا کر کہا بیٹا میری بات غور سے نہیں سنی. کہا بابا کیا؟ کہا میں نے کہا علی کا کون بیٹا جائے گا لڑنے کے لیے؟ امام حسن نے کہا تو میں جاؤں گا. فرمایا بیٹا ابناءنا قرآن کہہ کر فیصلہ کر چکا کہ تم نبی کے بیٹے ہو. علی کی صلب سے پیدا ہوئے ہو لیکن نبی کے بیٹے ہو. میں چاہتا ہوں علی کا بیٹا جائے. علی کے بیٹے تو ہیں لیکن نبی کا بیٹا قرار دیا قرآن نے، تو میں چاہتا ہوں علی کا بیٹا کوئی جائے. ایک کے بعد ایک کھڑے ہوتے رہے اور کسی نے کہا اتنے ٹائم میں اتنا لشکر یہ. غازی عباس کی عمر ابھی غازی نہیں کہلائے تھے، مولا عباس کی عمر ابھی 12 سال کی تھی. یہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ بابا میں جاؤں گا. اور کہا کہ بیٹا کتنے ٹائم میں اس کو ختم کرو گے اس لشکر کو؟ تو حضرت عباس کہنے لگے کہ بابا میں جا کر پلٹوں اور دیر اتنی ہو جتنی آپ کی پلک جھپکے یہ لشکر ختم ہوگا. کہ وہ کیسے؟ کہ میں اس کو دیکھ لوں تو بھی یہ ختم ہو جائے، میں اس کی ہلاکت کے لیے بول دوں تو بھی ختم ہو جائے. اب یہاں پر کبھی اشکال پیدا ہوتا ہے کہ دیکھنے سے بھی لشکر ختم ہو سکتا ہے، زبان سے بھی لشکر بولنے سے بھی ختم ہو سکتا ہے. اگر ایسی لشکر ختم ہوتے تو پھر جنگیں کیوں ہوئی؟ لیکن وہاں چونکہ خود اعتمادی بول رہی تھی اور اگر اس کو حدیث سے کوٹ کرنا چاہے تو یوں کہہ سکتے کہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، اللہ اس کی ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں جب کم باذن اللہ کہہ کر ان کا خادم اور ان کی اولاد مردوں کو جلا دے اور مار کہنے کے بعد چاہے وہ زندوں کو مار ڈالے، جب عبد القادر جیلانی کی یہ شان ہے ان کی اولادوں میں، تو پھر غازی عباس کی شان تو اس سے بہت بڑی ہے. غازی عباس کی شان تو بہت بڑی ہے. تو یاد رکھیں ولی اگر قہر کی نظر سے دیکھ لے تو لشکر مر بھی سکتا ہے. لیکن بہرحال حضرت مولا کائنات نے کہا تو پھر ایک کام کر، اب جب تو جاتا ہی ہے اس شان سے تو تجھے سجانے کا کام میں کروں. امامہ باندھا، تلوار دی، 12 سال کی عمر تھی اور اتنے خوبصورت لگ رہے تھے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے ایک چاند دوسرے چاند کو سجا رہا ہو. سبحان اللہ سبحان یا یوں لگتا تھا کہ جیسے آئینے میں علی اب جنگ کی تیاری خود کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان. اور اگر یہ لکھی ہوئی بات نہیں ہے جو اب کہنے جا رہا ہوں، اگر محض چشم تصور سے میں دیکھوں تو یوں لگتا تھا کہ جیسے علی اپنے بچپنے میں کسی جنگ کے لیے تیار ہو رہے ہیں. مشابہت اتنی تھی، حسن میں اس قدر مشابہت تھی، تصویر علی تھے. اللہ اکبر. ہمارے تصورات اور ذوق کچھ اور ہی بات کرتے ہیں.
لیکن بات اتنی کرتا ہوں جب سجا کر سنوار کر امامہ باندھ کر تلوار دے کر اور پھر ڈھال دے کر پٹکا باندھ کر جب گھوڑے پر بٹھایا اور پھر عباس 12 سال کے لاکھوں کے لشکر کی طرف ہزاروں کے لشکر سے لاکھوں کے لشکر کی طرف جانے لگے کہ عباس کی شان سے جا رہے ہیں، ایسے میں مولا علی کو خیال آیا میرا لال کیسے سج کر جا رہا ہے، کسی کی نظر نہ لگ جائے، تو آواز دی میرے غازی واپس آ تاکہ تجھ پر سورہ ناس پڑھ کے دم کروں کہ کسی کی نظر نہ لگے۔ علی کا کہنا تھا غازی واپس آ، یہی غازی مولا عباس کی پہچان بن گئی۔ اس لیے شہید ہونے کے بعد بھی دنیا ان کو غازی عباس کہہ کر پکارتی ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ یہ قافلہ حسین کے علم بردار تھے، علم کربلا کا آخری تک ان کے ہاتھ میں رہا، اور اس علم کی کیسی لاج رکھی آئندہ کی گفتگو کے اندر اللہ کی توفیق سے ہم اور آپ سماعت کریں گے۔ لیکن اس وفا کے ساتھ زندگی گزاری کہ امام حسین کو پوری زندگی کبھی بھیا نہیں کہا، بھائی نہیں۔ اکثر مورخین نے لکھا ہے کہ جب بھی کہتے آقا حسین کہتے، جب بھی کہتے آقا حسین کہتے، امام کہتے ہیں کہ بھائی ہو بھائی کیوں نہیں کہتے، تو کہتے ہیں کہ میری ماں آپ کی امی کی خادمہ ہے اور آپ کی ماں بنت پیمبر ہے فاطمۃ الزہرا۔ یہ تعظیم تھی، یہ ادب تھا۔ آپ کو باب الحوائج کہا جاتا ہے، حضرت عباس علمدار کو باب الحوائج کہا جاتا ہے، یعنی آپ کی چوکھٹ پر مرادیں پوری ہوتی ہے، تمنائیں پوری ہوتی ہے، آرزویں پوری ہوتی ہے۔ اور بھی مورخین نے لکھا ہے کہ بڑا ادب کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کا، اسی خاندان سے تھے، لیکن جو اولاد فاطمۃ الزہرا تھے ان لوگوں کا بڑا احترام تھا۔ بعض مورخین نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے، پتہ نہیں مورخ نے کہاں تک انصاف کیا ہے کہ یہاں تک بھی لکھا ہے کہ جس وقت غازی عباس حضرت علی اکبر کے ساتھ کبھی چلتے تو قد بہت اونچا تھا ان کا، تو وہ اپنے آپ کو جھکا لیا کرتے تھے، اپنے آپ کو جھکا لیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا علی اکبر کے ساتھ چلتے ہو تو اپنے آپ کو جھکا کیوں لیتے ہو؟ کہتے ہیں تصویر مصطفیٰ ہے، فاطمہ کا پوتا ہے، میرا سایہ علی اکبر پہ نہ پڑ جائے اور بے ادبی کے قریب معاملہ نہ ہو جائے، اس لیے اپنے آپ کو جھکا لیا کرتا ہوں۔ علی پاک کی اولاد ہو کر بھی احترام یہ تھا آل فاطمۃ الزہرا کا، سیدہ فاطمۃ الزہرا کی آل پاک کا۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔